الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پیارا سا پروگرام، آپ کا پسندیدہ پروگرام لے کر حاضر ہیں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. میرا پیارا دین میں ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، کلام بھی سنتے ہیں، ایک پیاری سی حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، کرامات صحابہ، اسلام اور سائنس، اور پیارے نبی کی پیاری سنت، اور بھی دین کی پیاری باتیں بھی سیکھتے ہیں، اور اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں. آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ. آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ ان سے کلام بھی سنیں گے. اور آج ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان میں سے 2 نئے چہرے لگ رہے ہیں، تو ان سے ان کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام؟ مدنی رضا. مدنی رضا، ماشاء اللہ. جی آپ کا نام؟ مدنی یوسف. تو آئیے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے، کتنی خوبصورت فضیلت ہے کہ ایک دن میں صرف 50 بار درود پاک پڑھیں تو قیامت کے دن اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کا شرف حاصل ہوگا. سبحان اللہ. ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے کیونکہ درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں. ہمارے پروگرام میرا پیارے دین میں روزانہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال بھی کیا جاتا ہے. آج کے سوال کی طرف پڑھیں گے. آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مزار شریف کہاں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مزار شریف کہاں ہے؟ کس کس کو معلوم ہے یہاں؟ بغداد بھائی. جی بغداد بھائی. مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا نام کے مقام پر موجود. ابوا کے مقام پر، مکے اور مدینہ کے درمیان. سبحان اللہ. بغداد بھائی نے کہا مکے اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مزار شریف. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا میرا پیارا دین، اور سیگمنٹ ابھی آنے والا ہے ہمارا. آ تو چکا ہے ایک پیاری حدیث. آنے والا کون سا ہے؟ کلام. ہاں، توجہ رکھنی ہے ہمیں پروگرام میں، کیونکہ دین ہے ہمارا پیارا پیارا اسلام. دین ہے ہمارا پیارا پیارا اسلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مدنی رضا. اور زور سے. مدنی رضا. کون سے پروگرام میں آئے ہیں؟ سوچنا پڑ رہا ہے. جی نہیں پتا پروگرام کا، نہیں پتا کون سے آ رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. صفی اللہ بھائی آپ نے بتایا نہیں کون سے پروگرام میں آئے. نہیں بتایا؟ بتایا ہوگا. کون سا پروگرام ہے؟ میرا پیارا دین. جی کون سا پروگرام ہے؟ آپ نے نام کیا بتایا تھا؟ مدنی رضا. مدنی رضا. میں یاد کر لیتا ہوں، مدنی رضا. اور ہمارے ساتھ نیا چہرہ ایک اور نظر آ رہا ہے. واہ بھائی واہ، مدنی رضا، مدنی یوسف. تو دونوں کون ہیں؟ بھائی ہیں؟ کلاس روم بھائی کیسے ہوں گے؟ دونوں کا مدنی ایک جیسا نام تو نہیں ہوگا. جی ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ. چلے بھائی، تو آج مدنی یوسف اور مدنی رضا بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اور اب سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث، جس کے اندر ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. تو جلدی سے یاد کر لیتا بھائی. مدنی یوسف، مدنی رضا.
جو حدیث پاک جلدی یاد کرتا ہے وہ بن جاتا ہے ذہین بچہ، یعنی مجھے ٹائٹل دے دیں ذہین بچے کا. تو کون بنے گا آج کا؟ دغداد بھائی. چلیں بھائی، وہ دونوں تو ڈیسائیڈ پہلے ہی کر کے بیٹھے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا، یاد نہیں، کوشش نہیں کرنی یاد کرنے کی. مدنی رضا نہیں کرنی، کوئی جواب نہیں بھائی. جی مدنی یوسف کوشش کرنی ہے یاد کرنے کی، تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ذہین بچے بھی بن جائیں. ٹھیک ہے جی، چلے آئے حدیث پاک دیکھتے ہیں اسکرین پہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النصر مع الصبر، مدد صبر کے ساتھ ہے. واہ واہ کیا بات ہے جی، آج تو آسان بھی ہے بھائی. یہ کیا ابھی سے ہاتھ اٹھ گئے؟ واہ بھائی واہ. چلے بغداد بھائی سنائیں. الناصر مع الصبر. دیکھ لیں اتنی آسان. جی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، یاد ہو گئی کیا؟ تو پھر کیوں اٹھایا تھا؟ کوشش کریں گے، کر کے دیکھیں کوشش. چلے بھائی یہاں عفان بھائی دی. الناصر. آگے تو شروع بھی غلط کیا، آپ کو یاد ہوا نہیں؟ تو پھر ہاتھ کیوں اٹھ رہے تھے اتنے ذوق و شوق سے؟ آئیے یاد کرتے ہیں. النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. ہاتھ نیچے کر لیں، اور جو اب ہاتھ اٹھایا اور نہیں سنا سکا نا پھر اس کو ہم پیچھے ہی کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے یہ رکھیں کہ جس نے ہاتھ اٹھایا اور غلط سنایا تو وہ مقابلے سے آؤٹ. ٹھیک ہے، سوچ لیں، جلدی سے یاد کرتے ہیں. النصر، 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 النصر النصر مع الصبر، مع الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. جی ہوا بھائی، آپ چلیں آپ سنائیں. النصر مع الصبر. ماس صبر. صبر نہیں صبر. صبر. با کو کیا کریں گے؟ جزم ہے تو جزم ہے تو اس کو ساکن کریں گے. النصر مع الصبر. جی مدنی یوسف. الناصر مع الصبر. النصر مع الصبر. مع الصبر. سب نہیں، رے بھی تو ادا ہوگا نا. صبر. ہاں چلیں بھائی. جی النصر مع الصبر. آج تو بغداد بھائی روز سوچتے میں ذہین بچہ بنوں گا، آج تو لگ رہا ہے یہ ٹائٹل لے ہی لیں گے ذہین بچے کا. چلے بھائی. النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، النصر مع الصبر. النصر مع الصبر. جی آئیے اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں. مدد صبر کے ساتھ ہے. مدد صبر کے ساتھ ہے. چلے بھائی صفی اللہ بھائی آپ یاد کرائیں ترجمہ. مدد صبر کے ساتھ ہے. 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 کس کو یاد ہوا؟ یہ دیکھیں ہاتھ اٹھے ہوئے بڑے مزے سے، اور اگر ہاتھ اٹھے والوں نے غلط سنایا تو پھر انہیں ہم مقابلے سے آؤٹ کر دیں گے. آؤٹ. پھر دیکھ لیں بھائی. چلیں آپ سنیں بھائی ترجمہ سنیں بھی تو. عفان بھائی. مدد صبر کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، آپ تو صحیح سنا دیا، زبردست. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النصر مع الصبر. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے. اچھا جی، انہوں نے صحیح سنایا تھا. جی بالکل کیسے صحیح سنایا تھا؟ عربی دوبارہ سنائیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النصر مع الصبر. ماں صبر لگ رہا ہے مجھے تو باپ ہے. النصر مع الصبر. اچھا، اور لیکن ہم نے عربی تو سننے کو بولا ہی نہیں تھا. اور یہ دیکھیں مجھے پیچھے سے بتا رہے ہیں مفتش کہ آپ نے صبر ہی پڑھا ہے، باپ زبر پڑھا ہے، جزم نہیں پڑھا. یہ تو غلطی ہو گئی، اور ہم نے تو عربی سنانے کو ہی نہیں بولا تھا، ہم نے تو خالی ترجمہ میں بولا تھا. یہ تو آگے آگے جا رہے ہیں تو اس پہ بھی آؤٹ ہونا بنتا ہے. جی مدنی یوسف مدد صبر. زور سے. مدد. صبر. ہاں مدد. مدد سب کے ساتھ ہے. مدر سب کے ساتھ نہیں، مدد صبر کے. مدد صبر کے ساتھ ہے. ہاں دوبارہ سے. مدد سب کے ساتھ ہے. سب نہیں، صبر. صبر صبر ہوتا ہے نا، صبر صبر کرنا کہتے ہیں نا، صبر کرو بیٹا تو صبر ہوتا ہے، پتہ ہے نا صبر، تو وہ صبر ہے. ٹینشن کس چیز کی ہو رہی ہے آپ کو پہلے یہ بتائیں. یہ صفی اللہ بھائی سے ڈر لگ رہا؟ اچھے سے دیکھیں، کوئی ڈرونی چیز بھی نہیں ہے، بالکل ماشاءاللہ اچھے ہیں. اور آپ کو کس چیز کی ٹینشن ہو رہی ہے؟ میرے پاس کوئی نہ ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے نہ میں ایسا. تو پھر ریلیکس ہو کے بیٹھے نا. آپ جتنی ٹینشن لیں گے نا اتنا ہی نہیں آئے گا. آپ جب ریلیکس ہو جائیں گے نا تو آ جائے گا. نہیں سنائیں گے تو تھوڑی میں نے آپ کو کھڑا کر دینا ہے کہ چلے بھائی سبق یاد نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جائیں ایک طرف، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا.
جی تو مدد صبر کے ساتھ ہے. جی تو اس کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کر لینا ہے. اور آج کے ذہین بچے کون ہیں؟ بغداد بھائی. جی آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا بغداد بھائی. چلے بھائی آج کے ذہین بچے ہو گئے ہمارے بغداد بھائی. اس میں لیکن صبر کو آپ نے صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے تو ہم نے کیا سیکھا حدیث پاک سے؟ مدد صبر کے ساتھ ہے. اور آپ میں سے کوئی حفظ کر رہا ہے؟ کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. کتنے پارے ہو گئے؟ 2 پارا ہوگا, تیسرا پارا. واہ واہ. آیت سنائیں گے صبر سے متعلق؟ ان اللہ آگے معاص ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بات قرآن میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جو صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے. چلے بھائی اب یہ کون بتائے گا صبر کیا ہے؟ جلدی سے بتائیں صبر کیا ہوتا ہے. جی غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, آپ کوشش کریں, مجھے اچھا لگے گا. صبر کیا ہوتا ہے؟ بغداد بھائی تو ہاتھ اٹھا لیا ہے. یہ ایسے سوال میں تو ماشاءاللہ تیزی ہوتے ہیں, یہ جلدی سے کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے. اور عفان بھائی اور نئے ہمارے جو مدنی یوسف اور مدنی رضا ہیں, میں ان سے چاہوں گا وہ کچھ کہیں. صبر کیا ہوتا ہے؟ جی اس وقت میں بھی صبر ہی کر رہا ہوں. جی عفان بھائی. جیسے صبر کرنا. جیسے صبر کرنا. صبر کیا ہوتا ہے؟ جیسے صبر کرنا. ہنسنے میں بڑے تیز ہیں, ہنسنا نہیں چاہیے. وہ بچے اپنے طور پہ ایک طریقے سے بتایا بھائی صبر کیا ہے؟ صبر کرنا. جی چلیں بھائی بغداد بھائی کی طرف ہی آتے ہیں آخر میں. صبر کا مطلب ہے کہ جیسے اگر ہمارے کو کسی نے مارا تو ہم اسے معاف کر دیں اور صبر کریں. اچھا جیسے ہمیں کسی نے مارا تو ہم اسے معاف کر دیں اور کیا کریں ہم؟ ہاں ہم صبر کر لیں. تو اس پر اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا. صبر کرنے پہ اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا. صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا. کیا ہوتا ہے؟ ہاں خود کو روکنا. یعنی اس نے ہمیں جیسے مارا کسی نے تو اب کیا دل چاہ گھوم کے ایک دھڑم برابر کر دیں, تو وہاں پر جیسے ہی دل چاہے تو وہاں پر اپنے آپ کو کیا کریں؟ بریک لگا دیں. کیا کریں؟ ہاں تو یہ کیا ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو روک لیں گے. تو روکنے کا مطلب غصہ آیا, اب تو اس نے یہ بولا ہے میں اس کو یہ بولوں گا, اس نے سمجھا ہوا کیا ہے مجھے نہیں آتا, میرے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ میرے منہ میں 2 زبانیں ہیں. تو ہم ابھی اس کو بتاتے ہیں. تو وہاں پر اپنی زبان کو کیا لگا لیں؟ بریک لگا لیں, تالا لگا لیں اور صبر کر لیں, روک لیں. تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے گی. اور بھی بہت ساری پریشانیاں مصیبتیں آ سکتی ہیں, آتی ہیں, زندگی اسی کا نام ہے. تو وہاں پر ہمیں کرنا ہے صبر. اور صرف سننا نہیں ہے, دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کام ذرا سی یہ ہے مشکل, بولنا میرا بڑا آسان ہے, لیکن جب مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, غصہ آتا ہے, تو اس وقت خود کو روکنا ذرا مشکل تو ہو رہا ہوتا ہے. تو وہیں پر روکیں گے خود کو تو انشاءاللہ اللہ پاک کی پھر خاص مدد اور رحمت ہمارے ساتھ آ جائے گی. جی تو اسی کے ساتھ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پکچرز شامل کریں گے. جی چلیں بھائی. فرمان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اور شعر لکھا ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ماشاءاللہ. اور دوسرا شعر بھی لکھا, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. یعنی ایک آن کے لیے ان پر موت طاری ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی زندگی ویسے ہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. یہ ہیں عنایت طاریہ چشتیاں شریف سے. اور یہ ارد گرد کیا انہوں نے کیا بنایا ہے؟ بنٹیاں ڈال دی ہیں, اسی کلر کی ہوتی ہے نا. کیا ہے صفی اللہ بھائی؟ کوئی ڈیزائننگ کی ہے انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ, محنت کے ساتھ. اللہ پاک انہیں اور برکت عطا فرمائے. جی نیکسٹ. الصلاۃ نور, نماز نور ہے یا نماز روشنی ہے. چلو نماز کو چلیں, اٹھو نماز کو چلیں. اور انہوں نے یہ لکھا ہے میرا خیال ہے, ایک کس میں لکھا ہوا ہے یہ بادل ہوتا ہے نا, اس کے اندر بادل بنایا شاید, اور اوپر سے سورج بھی ہے. جی حدیث مبارکہ, فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, الجنت دار الاسقیاء, جنت سخیوں کا
گھر ہے. یہ ہیں زہرا طاریہ لاہور سے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں, یہ ہے نا کتنی واضح بڑی بڑی جو ہے انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے, ترجمہ بھی صاف ستھرا اور ارد گرد جو ہے وہ ڈیزائننگ بھی ہو گئی. تو بس تھوڑا سا کام کرنا ہے کہ بڑا ذرا صفحہ لے. اچھا صفحہ اگر چھوٹا ہے تو پھر ڈیزائننگ چھوٹی کر لیں. حدیث پاک بڑی لکھیں, ٹھیک ہے جی. حدیث پاک کیسے لکھنا ہے؟ بڑا بڑا. اس کا ترجمہ واضح واضح, کہ وہ تو مین چیز ہے نا, وہ مین چیز ہے. ڈیزائننگ وغیرہ خوبصورتی تو وہ ضمنی چیز ہے. اب آپ پھول بوٹے اتنے بڑے لگا دیں اور حدیث مبارکہ اس طرح لکھ کے کہ پھر پڑھنے میں مشکل ہو جائے تو پھر کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے جی پیارے بچوں, ننھی منی بچیوں, چلیں بھائی. ماشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الصدق یہدی الی البر, بے شک سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. کنزہ طاریہ ہیں چکوال سے. بہترین انداز ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے جی. چلے بھائی یہ ہو گئی کمپلیٹ. تو پھر پکچر آف دا ڈے بھی لگتا ہے یہی ہونے والی ہے بھائی. بہترین ماشاءاللہ. سبحان اللہ. بہترین انداز سے کنزہ طاریہ چکوال سے انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس حدیث پاک پہ اور دیگر جو احادیث ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ اب چلیں گے ہم جی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرح جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے کلام اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے حسان بھائی. خیریت سے حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو ہم حسان بھائی کے پاس آ گئے. تو حسان بھائی آج کون سا کلام ہمارے لیے لے کر آئے ہیں؟ میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی. میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی. جی میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی, 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 میٹھے مدینے میں بلائے آخری نبی. پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی, پھر گنبد خضرا دکھائے آخری نبی, میرے آخری نبی, میرے آخری نبی, پیارے آخری نبی, میٹھے آخری نبی. آقا سنہری جالیوں کے روبرو ہو کاش, آقا سنہری جالیوں کے روبرو ہو کاش, آقا سنہری جالیوں کے روبرو ہو کاش. ایمان پہ میرا خاتمہ, ایمان پہ میرا خاتمہ ہے آخری نبی, ایمان پہ میرا خاتمہ ہے آخری نبی, میرے آخری نبی, میرے آخری نبی, میرے آخری نبی, میرے آخری نبی. بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا, بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا, بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا. واللہ ایمان ہے میرا آخری نبی, واللہ ایمان ہے میرا آخری نبی. تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی ہے, حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے, شفیع الورا سب سے آخری نبی, عاصیوں کا عاشرا سب سے آخری
نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخر نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخر نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخر نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخر نبی اولیاء نے بھی کہا سب سے آخر نبی 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 ہے عقیدہ رضا کا سب سے آخر نبی ہے عقیدہ رضا کا سب سے آخر نبی نعرہ ہے عطار کا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخر نبی سب سے آخر نبی سب سے آخر نبی واللہ ایمان ہے میرا آخری نبی واللہ ایمان ہے میرا آخری نبی اب وقت رحلت آ گیا اقدار زار کا اب وقت رحلت آ گیا اقدار زار کا اب وقت رحلت آ گیا اقدار زار کا کا جلوہ دکھا کلمہ پڑھا جلوہ دکھا کلمہ پڑھا آخری نبی جلوہ دکھا 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 کلمہ پڑھا ہے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میرے آخری نبی میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی پھر گنبد خضرا دیکھا اے آخری آخری نبی ماشاء اللہ اللہ پاک حسان بھائی کو اور برکت عطا فرمائے میٹھے مدینے کی بار بعد اب حاضریاں عطا فرمائے آمین جی تو کلام بھی ہم نے سن لیا میٹھے مدینے میں بلا اے آخری نبی اور اس بات کو ہم نے اچھی طریقے سے بالکل یاد کر لینا ہے کیا کر لینا ہے یاد کر لینا ہے امیر اہل سنت نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا نا کہ کاش میں چاہتا ہوں کہ ہر بچے کی زبان پہ ہو بالکل یاد ہو جائے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں بالکل تاکہ کوئی ڈاکو چور جو اس طرح کے ہیں ان سے ہمارا ایمان محفوظ رہے کوئی ہمارا عقیدہ خراب نہ کر سکے جی تو اب اسی کے ساتھ صفی اللہ بھائی کی طرف چلیں گے ان کا سیگمنٹ بھی ہے اور انہوں نے سوال بھی دیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو کیا سوال دیا تھا صفی اللہ بھائی آج کا سوال ہے بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مزار کہاں ہے جی تو اس کا جواب بھی دے دیا تھا نہیں بغداد بھائی سے مل گیا تھا جواب کہاں ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر تو ہو سکتا ہے بعض بچوں کو ذرا سوال مشکل لگ رہا ہو مطلب جواب مشکل لگ رہا ہو تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہی سوال پوچھتے رہے جو آپ کو آتا ہی ہے تو پھر علم میں اضافہ کیسے ہوگا تو اس لیے تھوڑا سا بدل کے بعض اوقات مشکل بھی سوال لے کر آتے ہیں پھر جواب بھی دے ہی دیتے ہیں تاکہ آپ اس کو دہرائیں اور یہ بات یاد ہو جائے اور جن کو نہیں پتہ انہیں پتہ چل جائے تو اب کچھ کالز بھی آئی ہیں نہیں آئی آپ نے سوال کیا تھا آپ کی کالز شامل کریں نہیں کریں جی تو ایسا کرتے ہیں پھر پہلے آپ کالز لے لیں پھر اس کے بعد سیگمنٹ شروع کر دیں اپنا میرا نام محمد احمد رضا تاری ہے میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے ابوا کے مقام پر کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل اور اسی کے ساتھ آپ کا جواب درست ہے
سبحان اللہ. نیکسٹ کال. کیا بات ہے آپ کی. آج میں آپ کو حدیث سناؤں گا. مدد صبر کے ساتھ ہے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی, ہمارا آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کا یہ جوش و خروش بھی سلامت رکھے, اور اسی جوش و خروش کے ساتھ ہم اس عقیدے کا بار بار اظہار کرتے رہیں کہ محمد مصطفیٰ جی زبردست. اور صفی اللہ بھائی آج کون سا سیگمنٹ لے کر آئے ہیں, کیونکہ آپ کا تو چینج ہوتا رہتا ہے نا. کرامات صحابہ. جی کون سا سیگمنٹ ہے؟ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. کرامت سنتے تو ہیں نا, فلاں بزرگ کی کرامات, ان کی کرامت سنی ہوگی کبھی نہیں سنی. تو کیا ہوتا ہے کرامت؟ کچھ آئیڈیا؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے بھائی. ان سے تو بات کرنے تھے مدنی یوسف بھائی, وہ تو ادھر ہی ہو کے بیٹھ گئے. جی کوئی آئیڈیا نہیں ہے کرامت کیا ہے؟ نعت کو کہتے ہیں. نعت کو کہتے ہیں. تو کرامات صحابہ, تو آپ دیکھیں نا صحابہ کی کرامات, تو اس میں نعت کیسے ہے؟ بیان کو. چلے بھائی جی آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے, خاموشی اختیار کریں گے. چلیں پھر بغداد بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی کرامت اسے کہتے ہیں جو کسی بزرگ سے ظاہر ہو, یہ جو عادتاً کوئی عام سا بندہ نہیں کر سکتا. اچھا جی, یہ بتا رہے ہیں جو عادتاً عام سا بندہ نہیں کر سکتا اور بزرگ سے ظاہر ہو, کیا ہوتی ہے؟ کرامت ہوتی ہے. چلیں انہوں نے بہت حد تک بات بتا دی. کرامت ہوتی ہے ایسا کام ہوتا ہے جو نارملی نہیں ہو سکتا, جو نارملی نہیں ہو سکتا. ہم یا یوں کہہ لیجئے نارمل لوگ, عام لوگ وہ کام نہیں کر سکتے. جب وہ کوئی اللہ کے ولی کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. ہاں, اور ولیوں سے بھی بڑے ولی ہیں صحابہ کرام, تو ان کی تو اور بڑی یوں کہہ لیجئے شان ہے, تو اس لیے ان کی بھی کرامات ہوتی ہیں. تو کیا ہوئی کرامت مدنی یوسف؟ ابھی تو بتایا جی. کیا ہوئی کرامت؟ ایسا کام جو نارملی نہیں ہو سکتا, ایسا کام جو نارملی نہیں ہو سکتا. پتہ چل رہا ہے کیا ہوئی کرامت؟ ایسا کام جو نارملی نہیں ہو سکتا. ہاں, اور وہ کون کرے؟ اللہ کے صحابی یا بزرگ, اللہ کے ولی, اللہ کے ولی. صحابہ بھی اس میں ہی آیا بول کے, وہ تو زیادہ بڑے یوں کہہ لیجئے ولی ہیں, جو ان کے قدموں تک پہنچ جائے وہ ولی بن جائے. تو صحابہ سے ہو, ولیوں سے ہو, ایسا کام جو نارملی نہیں ہو سکتا. یہاں پر جو بیٹھے ہوئے کون کون ہوا میں اڑے گا؟ اڑ کے دکھائے کوئی ہوا میں. اڑ سکتے ہیں؟ اچھا زمین پہ چل سکتے ہیں؟ نہیں, زمین پہ بھی نہیں چل سکتے. زمین پہ چل سکتے ہیں نا, نارملی سب لوگ زمین پہ چلتے ہیں. اچھا پرندے اڑتے ہیں وہاں میں؟ کوا جہاں اڑ رہا ہوگا, طوطا اڑ رہا ہوگا, تو کوے طوطے پرندے کہاں اڑتے ہیں؟ ہوا میں اڑتے ہیں. اور آپ ہم زمین پہ چل دیں. لیکن اب کوئی انسان جو ہے ابھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے, کوئی بغیر مشین کچھ بھی لگائے ہوئے, کیا ہوگا؟ یہ کام کر سکتا ہے کوئی نارمل آدمی؟ نہیں. لیکن وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ہیں وہ اللہ کے ولی, تو یہ کیا ہوگی؟ کرامت. کیا ہوگی؟ کرامت. اس سے تھوڑی سی کوشش کی میں نے سمجھانے کی. تو آئیے آج کون سی کرامت سنا رہے ہیں ہمارے صفی اللہ بھائی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت کے بارے میں سنیں گے. کن کی کرامت کے بارے میں؟ حضرت عمران بن حسین. صاد والا یہاں صاد ہے. ایک حسین, حضرت امام حسین, وہ سین سے ہوتا ہے, یہ صاد سے ہیں حسین. جی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. پیارے بچوں, آپ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کو بصرہ شہر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کو کون سے شہر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیا؟ بصرہ شہر میں لوگوں کی تعلیم کے لیے مقرر کیا تھا. آپ لوگوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے. پیارے بچوں, آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کی مشہور کرامت یہ ہے کہ آپ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. آپ فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے اور فرشتے آپ سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملایا کرتے تھے.
نیز آپ بہت مستجاب الدعوات بھی تھے، یعنی آپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھی. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کن کی کرامت سنی ہم نے؟ نام جی. حضرت حسین. حضرت عمران بن حسین. ہاں، حسین نہیں، صاد پہ بھی زبر ہے، حسین. ٹھیک ہے، صاد کے اوپر بھی زبر ہے، تو کیا ہوگا؟ حضرت عمران بن حسین. حسین. ٹھیک ہے، ہاں پر پیش، صاد پہ زبر اور پھر یا. حسین، حسین. ٹھیک ہے، چلے بھائی، یہ ہو گئی کرامت صحابہ. اور اب سیگمنٹ ہوگا ہمارا میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی. اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے. کون سا سیگمنٹ ہے؟ اسلامک ہسٹری. آپ نے ہاتھ کیوں اٹھایا؟ جی بتائیں کیوں؟ ہاں بتا رہا ہوں، اس لیے ہاتھ اٹھایا تھا. جی کیا بتا رہے تھے؟ بتا رہا. اچھا جی، اسلامک ہسٹری بتا رہے تھے. اور اس میں ہم کن کی ہسٹری سن رہے ہیں؟ جی، کن کی ہسٹری سن رہے ہیں؟ حضرت عمر. واہ بھائی واہ، آج تو چارج ہو کر آئے ہیں. آج 2 پراٹھے کھائے لگ رہے ہیں ناشتے میں، زیادہ کھائیں. چلے بھائی، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سن رہے تھے، جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ جی، دوسرے خلیفہ ہیں. اچھا، آپ کا ہم نے لائف اسٹائل سنا تھا نا، انداز کیسا تھا آپ کا؟ بہت زیادہ اچھا سادہ تھا. کیسا تھا؟ بہت زیادہ سادہ تھا آپ کا جو ہے نا. کیا ہاتھ کیوں اٹھائے ہوئے بھائی؟ وہ سنا رہا ہوں جو آپ نے. چلے سنا دیں، باری باری سنا دیں. کیا سنا رہے ہیں؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائف اسٹائل یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے اور زمین پہ سو جاتے. ہاں، آپ کیسے لیٹتے تھے؟ زمین پر بغیر کچھ بچھائے لیٹ جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے. جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزارتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی سادہ زندگی. ہاں، خلیفہ بننے سے پہلے بھی سادہ تھے، اور جب خلیفہ بن گئے، حکمران بن گئے، جب بھی کیسے تھے؟ سادہ تھے. ٹھیک ہے جی. اب کچھ ہم بتا دیں مزید، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے نا. چلے جی، آپ کو بہت سادہ زندگی گزارتے تھے اور ہمیشہ سادہ لباس پہنتے تھے. ایک ہی جبہ جو ہے نا، آپ صرف ایک جبہ پہنا کرتے تھے، اور اس میں بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوتے تھے. کیا لگے ہوتے تھے؟ پیوند کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ جی، دھاگے لگے ہوئے. تو دھاگے تو لگے ہی ہوں گے، کپڑا کس سے بنے گا؟ دھاگوں سے ہی بنے گا نا. اور کیا لوہے کے کپڑے پہنیں گے کیا؟ ہوتے ہیں دھاگے سے سی دیتے ہیں. ہاں، وہ پیوند یہ ہوتا ہے کہ جیسے کپڑا زیادہ پھٹ گیا تو کوئی دوسرا کپڑا وہاں لگا کے اس کو سی دیا، سمجھے؟ تو یہ پیوند ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو ہے وہ آپ کپڑے پہنا کرتے تھے. اور کہیں کہیں اس میں چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوتا ہے. کپڑا نہیں ملا تو کپڑے سے، ویسے تو کپڑا جوڑتے تھے، تو چمڑا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جوڑ دیا. اور اتنے سادہ مطلب آپ کا انداز تھا. تو بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ آپ کی قمیص پر 3 پیوند لگے ہوئے ہیں، یعنی ایک نہیں 2 3 لگے ہوئے ہیں. اور بلکہ یہاں تک جب آپ بیت المقدس تشریف لے کر گئے تو اس وقت آپ کے لباس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے. کتنے؟ 14 پیوند. جگہ جگہ سے یوں کہہ لیجیے وہ پھٹ گیا اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا لگا کے اس کو سی کر پیوند لگا دیا گیا. یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا. اسی طریقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عمر جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش دیکھتے تو آپ بھی مسکرا دیتے. حضور علیہ السلام کو خوش دیکھتے تو آپ کو بھی حضور کو دیکھ کر کہ آپ خوش ہیں تو حضرت عمر بھی کیا کرتے تھے؟ مسکرا دیا کرتے تھے. کیونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خوش ہونے سے آپ بھی خوش ہوا کرتے تھے. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہتے تھے. ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں رہتے تھے اور آخرت کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے. اسی وجہ سے آپ اپنی زمانہ خلافت میں کبھی کھل کر مسکرائے بھی نہیں، کبھی کھل کر مسکرائے بھی نہیں. آخرت کی بھی فکر ہے، لوگوں کی بھی فکر ہے، تو آپ اپنی خلافت کے زمانے میں کبھی کھل کر مسکرائے بھی نہیں. اچھا، اسی طریقے سے گورنر جو ہے زیادہ تر کام اپنے انڈر رہنے والے لوگوں سے جو ہے وہ کروانے کو پریورٹی دیتے ہیں. بھائی جس کے اوپر 4 بندے نیچے ہوں، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم سارے وہ کریں اور ہم کیا کریں؟ آرام کریں، کوئی کام نہ کریں. تو لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ دوسروں سے زیادہ کام کرواتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انڈر رہنے والے لوگوں کو زیادہ کام نہ کہتے تھے، بلکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ خلیفہ بننے کے بعد بھی زیادہ تر کام خود کر لیا کرتے تھے. یہاں کیا ہوتا ہے، ابو نے کہا بڑے بھائی کو، ہیں بھائی جاؤ پانی لے آؤ. اب بڑے بھائی کے پاس ایک اور چھوٹا بھائی ہے، جاؤ پانی لے آؤ.
اس سے بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی بہن موجود ہو تو وہ آگے آرڈر پاس کر دے, جاؤ تم لے آؤ. سب آگے آرڈر آ رہے, بھائی آپ کو کہا پانی لے آؤ, تو کس نے جانا چاہیے؟ کس کو جانا ہے؟ جس کو آرڈر ملے نا, یا آگے آرڈر پاس کر دیں. کیوں؟ اس سے چھوٹا موجود ہے وہ, اور ان چھوٹے صاحب نے دیکھا مجھ سے چھوٹی بہن موجود ہے, آگے اس کو آرڈر دے دیا, جا ابو کے لیے پانی لاؤ. تو ایسے نہیں کرنا. کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام خود کریں. جب آپ کو ابو نے بولا ہے تو آپ خود کریں نا, آگے آرڈر پاس کرنے کو تھوڑی بولا تھا. تو یہاں تو یہ میں نے ایک بچوں کا چونکہ پروگرام ہے تو ایک یہ مثال سمجھائی کہ جس کے پاس بھی کوئی نیچے کام کرنے والا ہو, بڑے بھائی ہوتے ہیں ان کے 2-4 چھوٹے بھائی ہیں, تو بس چھوٹے بھائی تو سوچتے ہیں یار ان کے سامنے ہی نہیں آؤ, ورنہ سامنے آئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کام جو ہے وہ نکال کے رکھنے ہیں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آرڈر جاری کرنا ہے. تو بڑے ہونے کا حق یہ ہے کہ ہم بچوں کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی زیادہ خیال رکھیں, نہ کہ بس ان پہ ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں, یہ کرو وہ کرو یوں کرو وہ کرو. تو ہمیں یہ جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے, زیادہ تر کام خود کیا کرتے تھے. جی تو آج ہم نے کیا کیا سن لیا؟ بہت کچھ سن لیا. کیا سنا جی؟ بس بغداد بھائی بتائیں گے, باقی جو ہے نا ابھی یہ تو پروگرام میں حال ہے. پروگرام کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی پوچھے گا بھائی کہاں گئے تھے, کون سے پروگرام میں گئے تھے؟ پیارا دین. چلیں جی شکر, یہ تو یاد ہے. اس کے علاوہ اس میں پروگرام میں سنا کیا؟ خاموشی. ایسے ہوگا. چلیں بھائی اب آپ اگلے پروگرام میں آئیے گا, پھر سنیں گے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جی صفی اللہ بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل.